وہ منع کر رہے ہیں, سیکورٹی والے روک رہے ہیں مجھے. ابھی تو میرا ہاتھ ہو گیا کیمرہ جی, ہاتھ رکھا ہوا ہے نا, ویڈیو نہیں آئے گی. ویڈیو آ رہی ہے, لوگوں کی رینڈم بنا لو. ہٹا ہے نا, بچے آ تو رہے ہیں. یار کوئی منع کر رہے ہیں, نہیں وہ منع کر رہے ہیں, دیکھے گا بہت قریب حضرت صاحب بھی منع کر رہے ہیں. السلام علیکم. کن کو اندر لے جائیں؟ ہاں ہاں اوکے, ہم آ گئے ہیں, بن رہی ہے, آپ ذرا آپ چیک کریں. اچھا یہ یہیں اسکرین سے زوم ہو سکتی ہے؟ اوکے, میں کوشش کرتا ہوں زوم کرنے کی. اوکے اوکے اس میں وزن ہے کہ نہیں, اگر وہ وزن ہوتا ہے تو ترازو کا پلہ رک جاتا ہے, اور اگر وزن سے وہ خالی ہو جائے تو ترازو کا پلہ اوپر چلا جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا ومن ثقلت موازینہ, جس کی میزان عمل اس کی بھاری ہو جائے گی, فہو فی عیشۃ راضیہ, تو وہ من پسند زندگی کا ہوگا. تو اصل اعتبار جو ہے بتانے کے چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اصل اعتبار جو ہے وہ گنتی کا نہیں ہے کتنے عمل کیے, بلکہ اعتبار اس کا ہے کہ کیسا عمل کیا. قرآن کریم نے بھی سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے تاکہ یہ آزمائے تم کو کہ تم میں سے کون ایسا ہے جس کا عمل زیادہ اچھا ہے. یہ نہیں فرمایا کہ ایھم اکثر عملا, کہ جس کا عمل زیادہ ہے, گنتی میں زیادہ ہے, بلکہ یہ فرمایا کہ جس کا عمل زیادہ اچھا ہے, یعنی جس کے عمل میں زیادہ وزن ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ساری کتاب کو اور اس کی تعلیمات کو بیان کرنے کے بعد ہمیں آپ کو اس بات پر کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ فکر اس کی کرو کہ جو عمل میں تمہارا ہو وہ اخلاص پر مبنی ہو, اور اخلاص کی وجہ سے اس میں وزن پیدا ہو, اور جو عمل چھوٹا بھی ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو, اللہ کی رضا کی خاطر ہو, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کچھ اور مقصود نہ ہو,
پر نہیں ہے۔ تو اس لیے توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ جو کچھ بھی عمل کرو وہ خالصۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کی خاطر ہو۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی عمل کے اندر وزن بھی بڑھے گا اور اس کی وجہ سے میزان عمل کا پلہ جھکے گا۔ اور اگر اخلاص سے خالی ہے تو وہ ظاہر دیکھنے میں کتنا بڑا عمل نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں مقبر کاف کے برابر حیثیت نہیں رکھتا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں جو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایک روایت نقل کی ہے، اور وہ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معالم التنزیل کے اندر روایت فرمائی ہے۔ اگرچہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس روایت کی صنعت کی تحقیق نہیں ہو سکی، لیکن ہے بڑی عبرت والی اور بڑی معزت والی روایت۔ وہ روایت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ سے یہ درخواست کی کہ جو میزان عمل آپ نے لوگوں کے اعمال تولنے کے لیے مقرر فرمائی ہے، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیسی ترازو ہے جس کے اندر انسانوں کے اعمال تولے جائیں۔ تو حضرت باری تعالیٰ نے وہ ترازو جو دکھائی حضرت داؤد علیہ السلام کو، روایت میں یہ ہے کہ وہ ترازو ایسی تھی کہ پورے مشرق و مغرب پر چھا گئی، اس کے جو پلے تھے وہ مشرق و مغرب پر چھا گئے، اتنی بڑی ترازو ان کو دکھائی۔ جب اس کو دیکھا حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر روب جاری ہو گیا اور فرمایا کہ یا اللہ اگر یہ ترازو ہے تو وہ کون ہے جو اس ترازو کو نیکیوں سے بھر سکے گا؟ اتنی بڑی ترازو جو مشرق و مغرب پر محیط ہے، اس کو کون ہے جو نیکیوں سے بھر سکے گا؟ تو اس کے جواب میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ اذا رضیت من عبدی عملا ملأته بالتفرح، کہ جب میں کسی اللہ کے بندے سے، اپنے بندے سے کسی سے راضی ہوتا ہوں تو اس کی بڑی ترازو کو ایک کھجور سے بھر دیتا ہوں، اگر نہ ایک کھجور سے بھر دیتا ہوں۔ یعنی ایک کھجور کا صدقہ بھی اگر کسی شخص نے انتہائی اخلاص کے ساتھ کیا ہے تو بعد وہ ایک کھجور کا عمل جو ہے وہ بھی ترازو کو بھر سکتا ہے۔ سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ عمل کی کثرت معتبر نہیں ہے، عمل کا وزن معتبر ہے جو اخلاص سے پیدا ہوتا ہے۔ جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس عمل کے اندر وزن زیادہ ہوگا، چاہے وہ دیکھنے میں چھوٹا نظر آ رہا ہو۔ اب بخاری شریف کے اندر حدیث کی جگہ گزری ہے کہ ایک خاتون تھی، گناہگار تھی، لیکن اس نے ایک مرتبہ ایک کتے کو پیاسا دیکھ کر اس کو پانی پلا دیا تھا، اور اس پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حضرت کی قدردانی فرمائی اور اس کی مغفرت فرمائی۔ تو بعض اوقات عمل دیکھنے میں چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کا وزن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس بہت بڑے وزن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اوپر کرم فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں احادیث کے اندر، روایات کے اندر آئے ہیں جہاں چھوٹے سے عمل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی مغفرت فرما دی، اس واسطے کہ نہ جانے اس بندے نے کس اخلاص کے ساتھ عمل کیا تھا جو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، انہوں نے کتاب الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے، وہ مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، اور بظاہر صنعت بھی اس کی مناسب معلوم ہوتی ہے۔ اس میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک راہب تھا، عبادت گزار شخص، جو کسی خانقاہ میں عبادت کے اندر مشغول رہتا تھا، اور سالہ سال
साल की इबादत के बाद एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो अपनी खाना से उसने बाहर की तरफ देखा तो मौसम बड़ा अच्छा था, बादल छाए हुए थे, हवाएं चल रही थी, बाहर सब्जा था, खुशगवार किस्म का सब्जा था। तो वो अपने खान से बाहर आकर ये सोच करके जरा थोड़ा सा वक्त में जरा तफरीह कर लूँ और इस अच्छे मंजर से उसको दोस्त हो जाऊँ, ये सोचकर वो अपनी खान से निकला और इस खुश मंजर माहौल के अंदर कुछ वक्त गुजारा। तो वहीं पर इत्तेफाक से कोई खातून भी थी खड़ी हुई थी, उससे कुछ बातचीत करनी शुरू कर दी। वो बातचीत जो है वो कुछ दराज हो गई और दराज होने के नतीजे में दोनों के दरमियान कोई ऐसा ताल्लुक कायम हो गया जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं होता। और फिर मिलाकर अल्लाह ताला महफूज रखे उस खातून के साथ वो गुनाह में मुब्तला। जब गुनाह में मुब्तला हो गए और उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं करीब में हौज है उसके अंदर मैं गुस्ल कर लूँ। हौज के बाद गुस्ल करने के लिए पहुँचे तो उसी वक्त उनकी अल्लाह ताला ने जो वक्त मुकर्रर फरमाया था जिंदगी का मौत का वक्त आने लगा। तो बिल्कुल जब मौत के करीब पहुँच गए तो उनके साथ एक थैला था, उस थैले के अंदर कुछ रोटियाँ पड़ी हुई थी जो उन्होंने अपने वास्ते रखी हुई थी। वहाँ उनको एक साहिल नजर आया और उन्होंने इशारा किया किसी को ये रोटियाँ इस साहिल को दे और ये कहकर इंतकाल हो गया। तो उस रिवायत में ये मज़कूर है कि जब अल्लाह तबारक व तआला की पेशी हुई तो उसकी जो सारा साल की इबादत थी वो एक पल्ले में रखी गई और खातून के साथ जो उन्होंने गुनाह किया वो दूसरे पल्ले में रखा गया। तो वो गुनाह वाला पल्ला झुक गया और वो इबादत वाला पल्ला ऊपर चला गया, जिसका माना ये कि उस गुनाह की वजह से वो अल्लाह बचाए जहन्नम के मुस्तहिक हो गए। फिर आखिर वक्त में बढ़ने से पहले जो रोटियां सदका की थी उस रोटियों के सदके को एक पल्ले में रखा गया और जो बदकारी की थी उसको दूसरे पल्ले में रखा गया। तो रोटी का पल्ला जो है वो झुक गया और उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी मग़फ़िरत हो गई। ये रिवायत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने किताब ज़ुहद में भी नक़ल फरमाई है और फिर नबी साहिबा में भी मज़कूर है कि ये वाक़या इस तरह पेश आया। अब वाक़या तो अगर से माजी से बयान किया गया कि ऐसा हुआ, लेकिन कुरान हदीस में बकसरत जो आने वाले वाक़यात क़यामत के अंदर होने वाले होते हैं उनको भी बात माजी के सीरे से ताबीर कर दिया जाता है। तो मतलब तो वहाँ पर ऐसा हो। तो इस रिवायत का भी मंशा दरअसल ये है कि एतबार जो है अमल की छोटाई और बड़ाई का नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन एतबार उस जज्बे का है, उस इखलास का है जिस इखलास के साथ वो इबादत अंजाम दी गई। एक आदमी अगर 1 रुपया भी सदका करता है अल्लाह ताला के रास्ते में और इखलास के साथ करता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ लाखों रुपए के सदके में बढ़ जाता है। इस वजह से जो असल बात है वो ये कि आदमी इखलास के साथ करे जो काम करे। अच्छी मेरे हदीस में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला तहक़िरन्ना मिनल मारूफ़ शैअन वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिल तल्क़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नेकी के किसी भी काम को हक़ीर न समझो। कोई भी नेकी का काम अगर किसी वक्त करने की तौफ़ीक़ हो रही है या उसका ख्याल आया है तो वो कर गुजरो, चाहे वो नेकी अपने किसी भाई से खंदा पेशानी के साथ मिलना ये हो, ये भी बोला है देखने में छोटी से नेकी है लेकिन इसको हक़ीर समझ कर छोड़ो नहीं। तो असल बात जिसकी तरफ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमें आखिर में मुतवज्जो फरमा रहे हैं वो ये कि अपने आमाल में वज़न पैदा करने की कोशिश करें और वज़न पैदा करने का रास्ता है इखलास। जितना ज़्यादा इखलास होगा उतना ही अमल के अंदर वज़न पैदा होगा और जितना इखलास से खाली होगा उतना ही बेवज़न होगा। अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल व करम से अपनी रहमत से हमें आप लोग सबको हर अमल में अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी का जज्बा दिल में पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और हर काम इखलास के साथ अमल करने की
فرمایا کہ باب قول اللہ تعالیٰ وَتَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیَامَةِ، ہم ایسی ترازویں قیامت کے دن قائم کریں گے جو سراپا انصاف ہوگی۔ القسط یہ مصدر ہے اور اس کی راجح تفسیر یہ ہے کہ یہ در حقیقت موازین کے لیے بطور صفت آیا ہے کہ جو سراپا انصاف ہو۔ بعض حضرات نے اس کو مفعول لہو بھی قرار دیا ہے کہ نضع الموازین القسط ہے، ہم ترازویں قائم کریں گے انصاف کرنے کی خاطر قیامت کے دن۔ بہرحال وہ بھی احتمال ہے۔ پھر آگے امام بخاری نے فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور یہ بیان کرنا مقصود ہے اس میں کہ بنی آدم کے تمام اعمال کو وزن کیا جائے گا۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اعمال وزن نہیں ہوں گے بلکہ اعمال نامے وزن ہوں گے، جن اعمال ناموں میں اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ وزن ہوں گے۔ تو امام بخاری ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، خود اعمال ہی کا وزن ہوگا، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال تو اعراف ہیں ان کا وزن نہیں ہو سکتا، وہ احمق ہے۔ اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ بعید نہیں ہے کہ کسی بھی عالم کو جوہر کی صفات عطا فرما دے اور وہ قابل وزن ہو جائیں۔ دوسری بات جس کی طرف امام بخاری نے بنی آدم کہہ کر اشارہ کیا ہے وہ یہ کہ تمام بنی آدم کے اعمال کا وزن ہوگا، جس میں مسلمان اور کافر دونوں داخل ہیں۔ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کافر کے اعمال کو وزن کرنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ کافر جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کے جتنے اعمال ہیں وہ سارے کم ہو چکے کفر کی وجہ سے، ان کا کوئی اعتبار نہیں، وہ ہوا میں اڑتے ہوئے ذرات کی طرح ہیں جن کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لہذا ان کا اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ لیکن امام بخاری بنی آدم کا لفظ استعمال کر کے فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کے اعمال کا بھی وزن، اور جو حضرات اس بات کے قائل ہے کہ کافروں کا اعمال کا بھی وزن ہوگا، وہ اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے اندر بھی عذاب کے اندر درجات ہوتے ہیں، یعنی بعض کافر ہیں، کفر تو سب کا مشترک ہے اور اس کی وجہ سے جہنم کے مستحق تو سارے کافر ہیں، لیکن بعض کافر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ انہوں نے کچھ عمل بھی کیے ہوئے ہیں، نیک عمل بھی کر رکھتے ہیں، وہ نیک عمل اگرچہ فوت ہو گئے ہیں اور فوت ہونے کی وجہ سے ان پر ثواب کوئی نہیں ملے گا، لیکن ان کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ہو جائے، عذاب میں تخفیف ہونے کی حد تک ان کے اعمال کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ اور سے حضرات محدثین اس بات کے قائل ہیں، امام بخاری بظاہر انہی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ بنی آدم کے اعمال، سارے بنی آدم کے اعمال وزن ہوں گے، اس میں مسلمان بھی داخل ہے اور کافر بھی داخل ہے۔ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ صرف اعمال ہی نہیں، زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا بھی وزن ہوگا۔ جو لفظ انسان زبان سے نکال رہا ہے وہ اس طرح ہوا میں اڑ نہیں جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ محفوظ ہے۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، تو وہ محفوظ رہتا ہے اور اس کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اگر اچھی بات کہی ہے تو اس کا وزن ہوگا، جیسے کہ حدیث میں آگے آنے والا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کلمات کا میزان عمل میں بڑا وزن ہوگا۔ تو اسی طرح ہر بات کا وزن ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میزان کے اندر تولا جائے گا۔ تو یہ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس بات پر امام بخاری نے متنبہ فرما دیا کہ اب خاص طور پر بخاری شریف پڑھ کر اور یہ آخری باب پڑھ کر انسان کے سر پر سارے فضیلت کرتی جاتی ہے، وہ عالم بن کر دنیا کے سامنے جاتا ہے اور زیادہ تر اپنے اقوال کے ذریعے وہ دین کی بات دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو متنبہ اس طرف کیا جا رہا ہے کہ اب تمہارے اپنے قول کو ذرا خیال رکھنا کہ اس کے جو زبان سے جو بات بھی نکلے گی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وزن ہوگا، لہذا کوئی بات حدود سے متجاوز نہ ہو، کوئی بات اعتدال سے متجاوز نہ ہو، شریعت کے دائرے سے
بھی رہے ہو تو اس کو اخلاص کے ساتھ رکھو، مقصود در حقیقت اس کی خیرخواہی ہو، اس پر شفقت ہو، اس کے ساتھ ہمدردی ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی مقصود ہو، نہ یہ کہ اپنے دل کا غبار نکالنا مقصود ہے، اپنے دل میں بھڑاس نکالنا مقصود ہے، یا دوسرے کے خلاف جو جذبات دل میں پیدا ہوئے ان کا اظہار کرنا مقصود ہے، بلکہ اصل مقصود اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی دعوت دینا۔ پھر آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عادت کے مطابق ان الفاظ کی تصریح کر دی ہے جو قرآن کریم میں آئے ہیں، وقال مجاہد القسطاس العدل۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ القسطاس دنوں بالقسطاس المستقیم جو قرآن کریم میں آیا ہے اس کی تفسیر کر دی حضرت مجاہد نے عدل کے ساتھ، اور اشارہ اس طرف کر دیا ہے کہ امام حضرت مجاہد سے قول یہ مروی ہے کہ یہ جو قرآن کریم میں ترازوؤں کا ذکر آیا ہے تو اس سے مراد در حقیقت عدل ہے، عدل کی کوئی بھی صورت ہے جو ہمیں معلوم نہیں، تو گویا انہوں نے ترازوؤں کا جو خاص صفت ہوتی ہے اس کے بجائے انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اقامت عدل ہے۔ حضرت حاکم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر امام حضرت مجاہد کا یہ قول درست بھی ہو تو وہ معتبر نہیں، جمہور امت کا قول یہی ہے کہ میزانیں ہوں گی، ترازویں ہوں گی، اور اس ترازویں کی شکل اور اس کی کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کے بارے میں قیاسات کے گھوڑے دوڑانے سے کوئی حاصل نہیں، لیکن موازین ہوں گی اور وہ میزانیں ہوں گی جن کے تحت انسانوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ پھر فرمایا وَيُقَالُ وَالْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ مشہور لغوی مسئلہ بیان کر دیا کہ قسط جو ہے یہ انصاف کے معنی میں آتا ہے، لیکن جب مجرد میں قسم کا جب صدق کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ظلم کرنے کے ہوتے ہیں، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور اقسط کا جو صدق اقتصاداً یہ اس کے معنی انصاف کرنے کے ہوتے ہیں باب افعال میں، اور اس کے مقصد کے معنی عادل ہے، وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، قاسط کے معنی ظالم ہے۔ پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث روایت کی ہے اور اس کی حدیث پر اپنے کتاب کو ختم فرمایا ہے۔ فرمایا به قال حدثنا احمد بن مشکاب قال حدثنا محمد بن حبیب عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلموں کے بارے میں یہ حدیث کی فضیلت کے بیان میں ہے، دو کلموں کی فضیلت کے بیان میں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے کلمات کی کیا فضیلت ہے وہ اس حدیث کو بیان فرمائی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اس سے پہلے بھی کتاب الایمان میں اور کتاب الدعوات میں یہ حدیث نکالی ہے، وہاں پر بھی یہ حدیث ذکر کی ہے، لیکن یہاں پر جو حدیث لائے ہیں وہ اس میں دو خصوصیتیں ہیں جس کی وجہ سے آخر میں اس کو لائے۔ ایک تو یہ کہ یہ حدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنی احمد بن مشکاب، اس سے پہلی جو حدیث ہے وہ دوسرے اساتذہ سے سنی تھی، لیکن یہ حدیث یہ روایت جو ہے یہ احمد بن مشکاب سے سنی، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کو یہاں سب سے آخر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنی تو تھی متعدد اساتذہ سے، لیکن سب سے آخر میں جن سے سنی وہ احمد بن مشکاب سے، جس وقت اس کو آخر میں لے کر آئے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کا بھی حضرت امام بخاری نے حافظ ابن حجر نے جو بڑے مزاج شناس ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لطیفہ یہ ذکر کیا ہے کہ جو سب سے پہلی حدیث لائے تھے امام بخاری انما الاعمال بالنیات، وہ اپنے استاد امام حمیدی سے روایت کی تھی، سب سے پہلی حدیث جو آپ نے پڑھی۔ وہ حمیدی جو ہے وہ بھی حمد، اس کا مادہ اشتقاق حمد ہے، اور جو آخری حدیث لائے ہیں وہ احمد سے سنی ہے، اس کا مادہ اشتقاق بھی حمد ہے۔ تو فللہ الحمد اولا و آخرا، تو پہلی حدیث میں بھی حمد ہے اور دوسری حدیث میں بھی، آخری حدیث میں بھی یہی ہے۔
اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ جو پہلے روایتیں آئی تھی اس میں سبحان اللہ العظیم پہلے تھا اور سبحان اللہ بحمدہ بعد میں تھا. سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ بحمدہ. لیکن یہ روایت جو ہے اس میں سبحان اللہ بحمدہ پہلے ہے سبحان اللہ العظیم بعد میں. اس کو آخر میں اسی لائے ہیں تاکہ کتاب کا خاتمہ باری تعالیٰ کے اس میں گرامی پر ہو العظیم کے اوپر سبحان اللہ العظیم اس کے اوپر انتہا ہو. اس واسطے یہ روایت کہہ رہا ہے. بہرحال حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کلمات کی فضیلت بیان فرمائی کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ حبیب بتانے الرحمن یہ محبوب ہے رحمان کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے یہاں خاص طور پر رحمان کا ذکر فرمایا کہ ان کو محبوب ہے رحمان کو محبوب ہے. تو جب رحمان کو محبوب ہے تو جو پڑھنے والا ہوتا ہے کلمات کا اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی. اس واسطے کبھی بتانے کے لیے رحمان خاص طور پر فرمایا گیا. اور خفیفتان علی اللسان زبان کے اوپر بہت ہلکی ہے یعنی اس کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں کوئی دشواری نہیں آرام سے یہ کلمات ادا ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ خفیف ہیں اور ہلکے ہیں لہذا میدان عمل کے اندر بھی کہیں ہلکے نہ ہو. تو فرمایا ثقیلتان فی المیزان میدان عمل میں ان کا وزن بہت ہے اور وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اب کیا راز ہے ان کلمات میں جس کی وجہ سے ان کو یہ فضیلت عطا ہوئی کہ یہ میدان کے اندر بہت بھاری ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں محبوب بہت ہیں. یہ کیا راز ہے اس میں اس کو حقیقت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. وہی در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کس کلمے کے اندر کیا انوار ہے کیا برکات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. اور حضرت علامہ مرشد صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کا ان کلمات کے اندر جو خصائص ہیں جو انوار و برکات ہیں ان کا راز انشاءاللہ مومن کو جنت میں کھلے گا. اور جنت کی لذتوں میں ایک لذت عظیم یہ ہوگی کہ جو حقائق اشیاء ہیں جو ہمیں یہاں پر معلوم نہیں ہوتے وہ وہاں پر پوری طرح منکشف ہو جائیں گے. اسی وقت پتہ لگے گا کہ ان کلمات کے اندر کیا انوار و برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیعت فرمائی. لیکن میں ہمارے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے رہوں یہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ جو ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ کا جو کلمہ ہے یہ تنزیہ پر مشتمل ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. یہ تنزیہ کا کلمہ ہے اور ساتھ ہی وہ بحمدہ لگا ہوا ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفوں کی جامع ہے. جتنے بھی اسباب کسی چیز کی تعریف کے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر موجود ہیں. تو سبحان اللہ جو بحمدہ بیک وقت تنزیہ بھی ہے اور ساتھ میں تحمید بھی ہے یعنی اس میں ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو پاک قرار دیا گیا اور ساتھ ساتھ ہر طرح کے صفات کمال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو متصف مانا گیا. اور جو ذات ہر عیب سے پاک ہو اور ساتھ میں سارے اوصاف کمال کی جامع ہو جس کی بنا پر قابل تعریف ہو اس کا فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان کو اس سے محبت ہو. محبت کسی سے کس بنا پر ہوتی ہے؟ کسی خصوصیت کی بنا پر ہوتی ہے. اس کی کسی ایسی صفت کی بنا پر ہوتی ہے جو قابل تعریف ہو. اس وجہ سے کسی سے محبت کی جاتی ہے. تو جب اللہ جل جلالہ کی ذات ہر عیب سے پاک اور ہر کمال کی جامع ہے تو وہ محبت کے اس سے زیادہ کوئی اور چیز لائق نہیں ہو سکتی. یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ بحمدہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کا ذریعہ. جب آپ بندہ اس کو سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں سارے صفات کمال جمع ہیں تو قدرتی طور پر اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آنی چاہیے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے والا کلمہ ہے. اور سبحان اللہ العظیم
اس میں باری تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا ذکر ہے. عظمت جس بات کی عظمت زیادہ ہوگی، جس کا جلال زیادہ ہوگا، تو اس کا ایک روب طبیعت پر ہوگا. یہ تو بڑی عظمت والی ذات ہے، لہذا اس کا روب آئے گا، اس سے خوف پیدا ہوگا کہ کہیں اس کے مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو جائے. تو یہ عظمت و جلال کا اعلان ہے باری تعالیٰ کی، جو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف پیدا کرتا ہے. اور حضرت فرماتے تھے کہ جب محبت اور خوف یہ دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو اسی کا نام خشیت ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جس کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت انہی کے دل میں ہوتی ہے جو علم رکھتے ہیں. تو یہ خشیت پیدا کرنے والا کلمہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پہلے کلمے سے محبت اور دوسرے کلمے سے رعب اور خوف پیدا ہوتا ہے، اور دونوں کے مجموعے کا نام خشیت ہے. اور یہ خشیت ہی سارے علم کی معراج ہے. سارے علم کا جو منتہا مقصود ہے وہ باری تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا کرنا ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خشیت اللہ کا نشان علم نہ آیت یخشی اللہ کا قرآن تمام. اللہ کی خشیت کو علم کی نشانی سمجھو، اور اس کی دلیل میں قرآن کریم کی آیت قرآن کریم کی پڑھ لو کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. تو میرے والد والد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا رومی کی اس ایک شعر کی تفسیر فرماتے ہوئے کہ ہم کہتے ہیں ہر ایک شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنی خشیت اس کے دل میں پیدا ہوئی. اگر علم حاصل کرنے کے نتیجے میں، کتابیں پڑھنے کے نتیجے میں دل میں خدا کا خوف کچھ پیدا ہوا، خدا کی عظمت اور اس کی محبت دل میں پیدا ہوئی، تو سمجھو علم کارآمد ہے. باقی علم جو ہے وہ صحیح معنی میں حاصل ہو رہا ہے. لیکن اگر ساری کتابیں پڑھ گئے، سارے دفتر کا لیے، بڑی بڑی تحقیقات کے محقق بن گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں پیدا نہ ہوئی، تو وہ علم نہیں ہے، وہ علم کا محض دھوکہ ہے. وہ علم حقیقت میں وہی ہے جو انسان کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا کرتا ہے. تو یہ کلمات بھی امام بخاری نے آخر میں ہمیں بتا کر اس بات کی طرف متوجہ فرما دیا کہ بھائی اب اپنی زندگی میں یہ کوشش کرو کہ کسی طرح تمہارے اندر علم کی وہ علامت پیدا ہو جس کو قرآن کریم نے علامت قرار دیا. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اگر ہمارے والد صاحب مطالعہ بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی کسی منزل پر جاتا ہے، روانہ ہوتا ہے، تو راستے میں دیکھ کر آتا ہے کہ بھائی میں کہاں پہنچا ہوں. لاہور آپ جا رہے ہیں تو راستے میں دیکھتے جائیں گے کہ بھائی حیدرآباد کا اسٹیشن آ گیا، کچھر کا آ گیا، ملتان کا آ گیا، تو دیکھتے ہوئے جاتے ہیں. اگر جا تو رہا ہے لاہور لیکن اسٹیشن کسی اور راستے کے آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غلط سواری میں بیٹھ گیا ہے اور صحیح منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اور زمانے فرماتے تھے کہ جب طالب علم بنو تو یہ دیکھو کہ تمہارے راستے میں خشیت اللہ کے اسٹیشن بھی آ رہے ہیں کہ نہیں. اگر اس میں اسٹیشن آ رہے ہیں مال و دولت کے، حب جام کے، حب مال کے، تو اس کا مطلب یہ کہ صحیح سواری میں نہیں بیٹھے ہوئے ہو، علم کے یہ منزل کے صحیح مسافر نہیں ہو. لہذا اصل مقصود جو ہے وہ حاصل کرنے کی فکر چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت ہو. اور اللہ تعالیٰ کی خشیت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحصال کرنے سے اور کثرت سے اس کی طرف رجوع کرنے سے حاصل ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سر یہ دستر بندی کی دکھانی ہے، دعا کے بعد ختم کرنا. اوکے سر.
नाम पे लेगी this is the foundation school. आने वाली है बड़ा हॉल फाइनल ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा ख़ाइस के, इस चमन के फूलों पर रंगो आब तुमसे है, इस ज़मीं का हर ज़र्रा आफ़ताब तुमसे है, ये फ़ज़ा तुम्हारी है, बहरोबर तुम्हारे हैं, कहकशां के ये जाले राहगुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, इस चमन की मट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म-ओ ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो,
نواز شریف کے بعد اب میں حضرت علیہ السلام سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی نصیحت افروز بیان سے ہم سب کو مستفید کرنا. حضرات علماء کرام، حضرات اساتذہ اکرام، ہونہار طلبہ، معزز حاضرین اور محترم معلمات مدرسۃ البنات اور ہونہار طالبات و محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ختم بخاری کا دن ہم سب کے لیے اور اہل مدرسہ اور طلبہ اور اساتذہ معلمات اور طالبات سب کے لیے بہت ہی زیادہ خوشی کا دن بھی ہوتا ہے اور غم کا دن بھی ہوتا ہے. خوشی ہوتی ہے کہ ایک مشکل سفر اللہ تعالیٰ نے پورا کرا دیا. تعلیم سفر جو شوال میں شروع ہوتا ہے، ختم بخاری کے ساتھ ساتھ رجب میں ختم ہوتا ہے. یہ مشقت کا سفر ہے، مجاہدوں کا سفر ہے. الحمدللہ ہمارے مدارس میں تعلیم ہوتی ہے اور مجاہدے کرتے ہیں ہمارے طلبہ. یہ ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے یہاں، یہ دور علی کے طلبہ کیا ایک مشاغل پورے سال کتنی محنت اور مشقت کے ساتھ یہ سبق میں حاضر ہوتے ہیں. اور تعلیم کے آخری زمانے میں تقریباً آخری سرمائی میں بھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ فجر کے بعد یہ مشغول ہوتے ہیں پڑھنے میں. وقفہ دوپہر کو تھوڑا سا ہوتا ہے، نماز کا ہوتا ہے تھوڑے سے آرام، پھر سبق، پھر اثر سے مغرب تک وقفہ، پھر رات کو مغرب کے بعد 11 اور 12 بجے تک سبق. مگر آفرین ہے ہمارے ان طلبہ کی طلب علم پر، ان کے جذبہ علم پر، کہ میں زیادہ کرتا تھا ان طلبہ کو سبق کے دوران شاہ و نادر کبھی کسی تعلیم کے چہرے پر کلام کے آثار نظر آئے، ورنہ ہم اصل مدرسے پایا. ان کے لیے دعائیں بھی نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان محنتوں کو قبول فرمائے، ان کو عالم بعمل بنائے، نور ہدایت بنائے، جہاں جائیں سنت رسول بنانے والے بن جائیں. ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یہ حالت ہماری طالبات کی ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے بھی بڑا مجاہدہ کیا ہے، اور جتنا مجاہدہ ہمارے لیے طلبہ کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے اساتذہ کا مجاہدہ بھی اس سے کم نہیں ہوتا. 1 گھنٹے کا سبق پڑھانے کے لیے 2-3 گھنٹے کا مطلب تیاری کرتے ہیں. عام طور سے لوگوں کا معمول یہ ہوتا ہے ملازمت مزدوری تجارت کرنے والوں کا کہ دن میں محنت کر کے رات کو گھر پہ پہنچتے ہیں آرام کرتے ہیں. لیکن ہمارے مدرسوں میں رات کا وقت سب سے زیادہ مشکل ہے. دن میں سبق پڑھاتے ہیں
آگے مطالعے میں خلل ہو رہا ہے. اگر کوئی خلل پیش آ گیا، اگر فرض کر لیجیے کوئی مشاغل پیش آ گئے کہ رات 11-12 بجے تک مطالعہ شروع نہیں کر سکے تو 12 بجے سوچل کو 12 بجے مطالعہ شروع کر دیں. اس سے ایسے نہیں ہوتی کہ رات میں 1 بجے کا یا 2 بجے کی یا رات 3 بجے میں. الحمدللہ مجاہدے کا سفر تھا، اللہ رب العالمین نے پورا کروایا ہے. جائزہ یہ لینا ہے کہ اس سفر کے اندر ہمارے ہمارے اعمال میں وزن کتنا تھا، اخلاص کتنا تھا اور صدق کتنا تھا، شریعت کی مطابقت اور سنت کی مطابقت کتنی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی آخری حدیث میں اور آپ نے آخری ابواب میں اس طرح توجہ دلا دی ہے کہ آپ نے درس بخاری میں اس کی تفصیلات سبرت سبق آمور عبرت آمور تفصیلات کی ہیں. اور اس آپ یہ دن ذیل غم کا بھی ہے کہ ہمارے چہتے طلبہ جو ہماری اولاد کی طرح ہماری پونجی ہے، ہماری کمائی ہے، ہماری امیدیں سے بڑی ہے. ہم نے ان کی سب محنتیں کی ہیں. جو میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، صرف سب اساتذہ کی نمائندگی کر رہا. اپنے بیٹے ہوئے اساتذہ کے خلاف ان حضرات کے دلوں سے ان نے کتنی محنت اور شفقت اور محبت سے طلبہ کو اسباب پڑھائے ہیں، ان کے ساتھ محنت کی ہے. یہ اس لیے کی ہے کہ یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائیں گے، ہمارے عزت کا جاریہ بن جائیں گے، جو خیر اس لیے پھیلائیں گے. شریعت کا قانون یہ ہے کہ جو شخص کسی خیر کا عمل کرے جتنا ثواب اس کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب اس کو مل جاتا ہے جو اس کا ذریعہ بن جائے. یہ افراد طلبہ جتنا دین پھیلائیں گے دنیا میں، قال اللہ قال رسول کریں گے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں گے، امت کی اصلاح کے لیے کوشش کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں گے، دعوت اسلام دیں گے، تعلیم تعلم کا کام کریں گے. اللہ کے رحمت سے اس امید پر ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور انشاءاللہ اتنا ہی ملے گا جتنا یہ کریں گے. اللہ تعالیٰ اس امید کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ محنت کی ہے. اور یہ اپنے اساتذہ پر الحمدللہ ایک بات یہ ہے، یہ بات صرف ہمارے دینی مدرسوں میں ہے اور کسی اور سرکاری اداروں میں آج کہاں ہے کہ اساتذہ طلبہ پر فدا ہوتے ہیں اور طلبہ اساتذہ پر فدا ہوتے ہیں. ہر ایک اس کوشش میں ہوتا ہے کہ اپنی جان قربان کرتے اپنے اساتذہ پر، اور اساتذہ کی بھی جذبہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ان کو قربان کر دیا جائے. یہ تعلق اللہ کے فضل و کرم سے صرف ہمارے ہی دین مدرسوں میں رہ گیا ہے. باہر تو تعلیم تجارت بن گئی ہے، پرائیویٹ تعلیم جو ہے عام طور سے باہر یا تو تجارت بن گئی ہے یا کہیں سرکاری تعلیم ہے تو تعلیم ہے ہی نہیں، صرف ہے ہی نہیں تعلیم. الحمدللہ یہاں تعلیم ہو رہی ہے اور طلبہ محنت کر رہے ہیں، اساتذہ محنت کر رہے ہیں. تو ان کی جدائی کا وقت بھی آ رہا ہے. تو یہ دن اس اعتبار سے جو ہم کا دن ہوتا ہے کہ ہمارے درس کا سلسلہ ختم ہو گیا. روزانہ ان سے ملاقات ہوتی تھی، روزانہ ہم ان کو دیکھتے تھے، یہ ہمیں دیکھتے تھے. اب یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے. اب پتہ نہیں کون کہاں جائے گا، کب کوئی ملے گا. ملتے ہیں اب الحمدللہ کہ ہم نے آپ کے شاگرد ہوں، آپ کے پاس کتاب پڑھی تھی 16 سال پہلے، 20 سال پہلے، 15 سال پہلے، اس وقت کے ملتے ہیں الحمدللہ. لیکن تو ہر وقت کی روزانہ کی ملاقاتیں ہیں، یہ سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے. اس لحاظ سے یہ غم کا دن بھی ہے، یہ خوشی کا دن بھی ہے، غم کا دن بھی ہے. جب بیٹی بیاہتی ہے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، رخصتی ہوتی ہے، اس کی رخصتی کا غم بھی ہوتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے. وہ ایک بات خوشی بھی اور غم بھی. خوشی اس بات کی کہ یہ اپنے گھر میں آباد ہوگی اور اس کو نئی زندگی خوشیوں کی ملے گی انشاءاللہ.
اور غم اس بات کا ہوگا کہ ابھی ہمارے پاس مہمان ہو کر آیا ٹھہرے گی، اپنے گھر کے طور پر یہاں سے گری جائے، یہاں ٹھہرے گی۔ غم بھی ہوتا ہے جدائی کا، خوشی بھی ہوتی ہے ان کی خوشیوں کی۔ اسی طریقے سے ہمیں اپنے طلبہ کی آخری دن کی خوشی بھی ہے اور اس بات کا غم بھی ہے کہ ہمارا درس کا سلسلہ کے ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ درس حدیث میں آپ نے بہت اہم باتیں علمی نکات بھی چنے اور عملی ہدایات بھی آپ کے سامنے بہت اہم آئی، گفتگو کے انوار کے ساتھ بھی، ائمہ حدیث کے ارشادات کے ساتھ بھی، احادیث نبویہ اور آثار کے سلام کے ساتھ بھی۔ اس کے بعد کسی کوئی نئی علمی بات کی تو ضرورت ہی نہیں رہی، البتہ 3 باتیں اپنے طالب فارغ التحصیل علماء سے کہنا چاہتا ہوں جو اس سال فارغ التحصیل ہوئے یا پہلے فارغ التحصیل ہو چکے اور یہاں موجود۔ اسی طرح ان طالبات سے کہنا چاہتا ہوں جو اس سال فارغ ہو رہی ہیں کہ آپ حضرات بہت بڑی بھاری ذمہ داریاں لے کر فارغ ہو رہے ہیں۔ اب آپ کے کچھ فرائض منصبی ہیں، آپ وارث انبیاء ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت آپ کو مل رہی ہے اور ملی ہے۔ یہ بہت بھاری اعزاز بھی ہے، بہت بڑی بھاری ذمہ داری بھی ہے، بہت بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کی لاج رکھنی ہے۔ آپ کے اساتذہ آپ کو دستار فضیلت پہنائیں گے، یہ خوشی کی بات بھی ہے، اعزاز بھی ہے، لیکن بہت بڑا امتحان بھی آپ حضرات کا ہے اور بڑی بھاری ذمہ داری ابھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو ابھی ہمیں کرنی ہے اور اس کی کوشش بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت انبیاء کے مطابق۔ 3 باتیں خصوصی طور سے اس وقت کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو یہ علم، کتابی علم، نصاب درس نظامی جو 18 سال کا مشتمل ہے ہمارے دارالعلوم کا نصاب، جس کی ابتدا سے لے کر دورہ حدیث تک، یونیورسٹیوں میں تو 15 سال کی عمر، 15 سال کی تعلیم پر ایم اے کی صنعت مل جاتی ہے۔ ہمارے شہادت العالم میں 18 سال کے بعد ملتی ہے۔ یہ بہت بڑی تعلیم، بڑی محنت سے آپ نے حاصل کی ہے، لیکن کچھ سمجھ لیجیے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم ہیں، ان سے ہم نے یہ بات سنی اور شاید کئی مرتبہ سنی۔ وہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرمایا کرتے تھے کہ فرماتے تھے وہ اپنے طلبہ سے، دورے کے طلبہ سے، کہ یہ مت سمجھنا کہ ہمارے کو تحصیل ہو کر تم دورے سے ہمارے ہو کر عالم دین بن گئے۔ عالم دین ابھی نہیں بنے، ابھی عالم دین نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر قوت مطالعہ پیدا کر دی ہے۔ پہلے آپ کے اندر قوت مطالعہ ایسی نہیں تھی کہ عربی کی کتابیں، تفسیر کی، حدیث کی، علم کلام کی، فقہ کی، اصول فقہ کی آپ پڑھ سکے، سمجھ سکے۔ اب الحمدللہ یہ بھی بہت بڑا علم آپ کو ملا ہے کہ آپ اب مطالعے کا وقت شروع ہوا۔ عالم بنو گے اس وقت جب اس کا اپنا علم بڑھاؤ گے۔ یہ علم ایسی نعمت ہے کہ اس پر قناعت نہیں کرنی۔ جتنا بھی علم حاصل کرتا جائے اپنے آپ کو
علم کا پہلے سے زیادہ محتاج سمجھتے رہے ہیں. دنیا کی عزت اور مال و دولت پر تو قناعت کرو، لیکن حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کرنا. یہ میری پہلی وصیت ان آج کے اجتماع میں. علم قناعت کی چیز نہیں ہے. جتنا بھی حاصل کر لو گے وہ کمی تھوڑا ہوگا. قرآن نے کہہ دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. تمہیں جتنا بھی علم ملا تھوڑا ہی ہوگا. جتنا بھی ملتا جائے اس کو بڑھانے کی کوشش میں لگے رہو جب تک کہ رب زدنی علم. قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی ہے رب زدنی علم. میں نے علم کی اضافہ کی. کہاں تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جن کا علم فرشتوں سے بھی زیادہ، تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بھی زیادہ ہے، وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ رب زدنی علما. تو علم پر قناعت نہ کی جائے، علم کو پڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. درس و تدریس کے ذریعے سے، مطالعے کے ذریعے سے، تصنیف و تعلیم کے ذریعے سے، فتویٰ کے کام کے ذریعے سے اس میں قناعت نہ کریں. اور اپنے بزرگوں کا عمل بھی ہم نے یہ دیکھا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے واقعہ سنا کہ حضرت مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب مرض وفات تھا تو حضرت یہ خطرہ لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں کس وقت یہ واقعہ پیش آ جائے گا. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کے حوالے سے واقعہ بتاتے تھے کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی نے بتایا کہ ایک رات آخری حصے میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہوا. تو فرماتے علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کہ میں چلا حضرت کے مقام کی دولت خانے کی طرف. حضرت کا دولت خانہ گھر کا تھا، وہ دیوبند کی بستی سے تھا، تھوڑا سا کنارے پر تھا خانقاہ کے محلے میں. ہم نے دیکھا زیارت کی کرتی ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کے مردانہ کمرے میں کچھ روشنی نظر آئی. مجھے اور بھی خطرہ ہوا کہ واقعہ ہو گیا ہے. وہاں جو پہنچا تو مگر کوئی اور نظر نہ آیا. اجازت طلب کی اندر آنے کی تو حضرت نے اجازت دے دی اور میں نے دیکھا یہ کا کیا وقت ہے؟ تقریباً سحری کا وقت ہے. اور ہمارے بات اور خبر یہ مشہور ہو گئی کہ انتقال کیا ہے. شامی کھولے ہوئے بیٹھے ہیں 2 دام. لائٹ بجلی تو ہوتی نہیں تھی. لائٹ کے سامنے جھکے ہوئے اس کا مطالعہ کرتا ہے. حضرت مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی مداد پوچھتی کی تو فرمایا کہ الحمدللہ. تو کہتے ہیں میں نے میرے ادب سے عرض کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ یہ کہ آپ کی طبیعت ایسی ناساز ہے، اتنی کمزور ہے، بہت کمزور ہو رہے تھے. اس آخری ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا آپ کو جو آپ کو پہلے سے معلوم نہیں تھا اور کسی کتاب کے مطالعے کی ضرورت پیش آئی شامی اور شامی میں ٹائپ پر چھوٹے ٹائپ پر جبکہ اس زمانے میں مٹیالے کا عمل ہوتا تھا. اس کا مطالعہ لائٹ کی روشنی میں 2 نام ہو کر بیٹھے مطالعہ کرنا. اچھا عادت یہ تھی ان کی کہ کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے. کتاب اپنے تابع نہیں کرتے، کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے تھے. تو علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضرت کی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس اخیر وقت میں رات کے آپ کو ایسا کون سا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کو تو آپ کو یاد بھی نہیں تھا، اور اگر یاد تھا کوئی ایسا مسئلہ تو وہاں غلام موجود تھے، ہمیں اس وقت آپ کو حکم دے دی جب کتابیں چلا کر آپ کو بتا دیں. تو فرماتے ہیں حضرت میں بھول پر بہت تھا تو میری طرف اٹھایا سر اور فرمایا کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. مطالعے کا شوق ہوتا یہ بھی ایک بیماری چھوٹتی نہیں، ایسے آتا کتاب کے بغیر ہے. تو بھائی ہم جن بزرگوں کے نام لیوا ہے بزرگان دیوبند کے، ان کا ایک سبق یہ ہے کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کرو، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہو.
چکا ہے اور نطفے سے نظر آ رہا ہے. وہ وہی ہے تو ابھی درس حدیث میں بھی آپ سن رہے تھے. قرآن کریم کا ارشاد ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں تفسیر معارف القرآن میں فرمایا کہ یہ کلمہ حسر ہے انما. اس کی لفظی ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ اللہ سے کی خشیت صرف علماء کے اندر ہوتی ہے، غیر علماء میں نہیں ہوتی. ظاہری معنی اس کے یہ بنتے کہ صرف علماء میں خشیت ہوتی ہے، غیر علماء میں خشیت نہیں ہوتی. خدا کا خوف نہیں ہوتا پیدا ہونا چاہیے. لیکن کئی تفسیر کے حوالے سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں فرمایا کہ لفظ انما جس طرح حسد کے لیے آتا ہے اسی طریقے سے کسی کی کوئی خصوصیت اور خاصیت بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے. اور یہاں یہ خصوصیت اور خاصیت بیان کرنے ہی کے لیے آیا ہے. اور مطلب کیا ہے کہ علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی ہیں. یعنی علماء ہی ڈرتے ہیں یہ نہیں، بلکہ علماء اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہی ہیں. اور علماء کے دل میں خشیت ہوتی ہی ہے. جو عالم بھی ہوگا اس کے دل میں خشیت ضرور ہوگی. اور اگر خشیت نہیں ہے تو یہ علامت اس بات کے عالم ہی نہیں. چنانچہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول بھی نقل فرمایا ہے کہ لیس العلم بکثرۃ الحدیث وانما العلم بکثرۃ الخشیہ. حدیثیں زیادہ یاد رکھنے کا نام علم نہیں ہے، بلکہ جتنی زیادہ خشیت ہے اس کثرت خشیت علم ہے. جس کے دل میں خشیت زیادہ ہے اس کے دل میں اس کے بعد علم زیادہ ہے. جس کے بعد خشیت میں کمی ہے اتنے اس کے بعد علم میں کمی ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ نقل فرمایا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور وہ فرمایا کہ ملزمہ سب الاعتقاد جو ڈرتا ہے اللہ کا کہ خشیت اس کے دل میں نہیں ہے وہ عالم دین نہیں، عالم نہیں ہے. وہ کتابوں کا مترجم ہے، ترجمہ کر لے گا، لفظی ترجمہ کر لے گا، لیکن جو خشیت کی جو علم کا نور ہے علم کی ہے وہ خشیت کے جس کے بعد نہیں ہے وہ علامت اس بات کی اس کے بعد علم نہیں ہے. تو بھائی دوسری بات یہ ہے کہ خشیت اللہ کا خوف اس کا حاصل ہے تقویٰ. اللہ کی عظمت دل میں ہو اور تقویٰ ہو، گناہوں سے بچے، ہر قسم کے ظاہری اور باطنی گناہوں سے، اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں اہتمام ہو. نمونہ بنے. علماء جو ہوتے ہیں وارثۃ الانبیاء ہوتے ہیں. علماء کا عمل دیکھ کر لوگ سبق حاصل کرتے ہیں. اگر آپ کی اچھی باتیں دیکھیں گے وہ اچھی باتیں سیکھیں، خدا نخواستہ کوئی بری بات دیکھیں گے تو بری باتیں سیکھیں گے. تو آپ حضرات کو ایک ایسا نمونہ ہونا چاہیے. ہم سب کو یہ خطاب میں اپنے نفس سے بھی کر رہا ہوں، اور اگر وہی میں کہتا ہوں تو خدا نخواستہ کوئی کمزوری کسی عمل میں ہے تو اس کو ظاہر نہ کرو تاکہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچے. اصل تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ظاہر کو ایسا ہی اچھا کر دے، باطن کو ایسے ہی اچھا کر دے جیسا آپ نے ہمارے ظاہر کو کیا. تو اللہ تعالیٰ سے یہ خشیت اور اخلاص اور تقویٰ کا انتظام ہو. اور یہ بات آپ بار بار درس کے دوران سنتے رہے ہیں سے کہ یہ بات خشیت پیدا نہیں ہوتی، اخلاص کا کمال پیدا نہیں ہوتا، باطن کی اصلاح نہیں ہوتی، اخلاق باطن کی جو اخلاق ہے ان کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کسی مربی کے سے خود اپنے آپ کو نہ کر دیا جائے. اپنے باطن اعمال و اخلاق کی اصلاح کے لیے کسی بزرگ سے اپنا اصلاح تعلق خواہش ہے. اللہ تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرمائے. اور بھائی تیسری بات یہ پہلی نصیحت اس بات کی کہ حاصل شدہ علم پر قناعت نہ کریں، علم کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. دوسری نصیحت یہ ہے کہ
اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کریں. ہمیں جب والد صاحب ہم دور حدیث سے فارغ ہوئے ہم 4-5 آدمیوں کی جماعت تو پہلی مرتبہ تصوف کی رشتہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں شروع کیا وہ ہماری جماعت سے شروع کیا. تو اس سے پہلے تصوف ہوتا ہی نہیں اور خود کراتے تھے اور تقریباً کوئی بھی مشکل سے خالی جاتا ہوگا جب وہ یہ فرماتے تھے شروع میں کہ جو تم نے علم ظاہر حاصل کر لیا ہے علم باطن ابھی باقی ہے. فقہ ظاہر تم کو مل گیا ہے فقہ باطن ابھی باقی ہے. اعمال ظاہرہ کے عدالت احکام پڑھ لیا آپ نے دلائل تفصیلیہ کی تعلیم کو فقہ متاثرین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے. لیکن باطن کی اصلاح تکبر نہ ہو تواضع ہو بخل نہ ہو سخاوت ہو کنجوسی نہ ہو اور باطنی اخلاق ہو اللہ تعالیٰ کا خوف ہو بے خوفی نہ ہو وغیرہ وغیرہ تقویٰ ہو. یہ باطنی اخلاق ہیں. جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوتی نجات نہیں ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابھی تمہارا علم ادھورا ہے ادھورا علم ہے بلکہ ایمان ادھورا ہے اسلام ادھورا ہے ایمان کامل ادھورا ہے. کیونکہ اعمال جس طریقے سے اعمال ظاہرہ بہت سارے حرام اور بہت سارے فرائض واجبات ہیں بہت سارے حرام ہیں اسی طریقے سے باطنی اعمال دل کے اعمال تواضع ایک درجے میں واجب ہے. تکبر حرام ہے. حدیث میں آیا کہ من کان فی قلبی لا يدخل الجنة من کان فی قلبی مثقال ذرة من کبر. جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہو. اور یہ کبر دل کا مرض ہے دل کا رذیلہ ہے. جب تک باطن کی اطلاع نہیں ہوگی تو علم بھی پورا نہیں ہے دین بھی پورا نہیں ہے. اس واسطے اپنے آپ کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. تو دوسری نصیحت یہ ہے پہلی نصیحت یہ کہ حاصل شدہ علم پر طلب نہ کریں پڑھانے کی کوشش کریں. دوسرے کہ اپنے باطن کی اطلاع کے لیے پوری طرح توجہ کریں. فقہ ظاہر اللہ نے آپ کو دے دیا فقہ باطن عطا فرمائے وہ آپ کے کسی بزرگ کی صورت کو اختیار کریں اور تربیت حاصل کریں. اور تیسری نصیحت بھائی یہ ہے جس کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے امت مسلمہ کو کہ مسلمانوں کو جوڑنے کی کوشش. مسلمانوں میں پھوٹ پڑی ہوئی مسجد جھگڑے ہیں خلیہ جھگڑے ہیں ملکوں میں جھگڑے ہیں. پوری دنیا میں مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں جہاں جہاں کے بھی قتل ہو رہے ہیں وہاں قاتل بھی مسلمان ہیں مقتول بھی مسلمان. یہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھنے والے. یہ اس وقت بہت بڑا ابتلا ہے پوری امت کے اوپر اور اس سلسلے میں علماء پر بھاری ذمہ داریاں آئی ہوتی اور وہ یہ کہ امت میں جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں. ایسی کوئی بات نہ کریں جس سے ذرہ برابر بھی مسلمانوں کے درمیان پھوٹ یا اختلاف کے آثار ظاہر ہو. یہ موضوع بہت لمبا ہے لیکن میں آپ کو اتنی بات کہتا ہوں اپنے والد مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر سکتا ہوں. میں دیوبند کا رہنے والا ہوں. ہم دونوں بھائی دیوبند کے رہنے والے ہیں. ہماری ولادت دیوبند میں ہوئی. ہمارا پیدائشی وطن دیوبند ہے. ہمارے آبا و اجداد کا پیدائشی وطن دیوبند تھا. صدیوں سے ہمارے آبا و اجداد دیوبند میں رہنے والے تھے. جب پاکستان بنا ہے تو میری عمر جب پاکستان ہجرت کر کے ہمارے 1948 میں پاکستان بننے کے 10 مہینے بعد تو میری عمر کا 12واں سال چل رہا تھا اور میں دارالعلوم دیوبند کا سابق طالب علم ہوں. میں نے 15 سال دارالعلوم دیوبند میں حفظ کیے تھے. تو جب پاکستان ہم آ گئے تو میں اپنے نام کے ساتھ لکھا کرتا تھا محمد رفیع دیوبندی. اور شوق ہوتا ہے لڑکپن میں تو لیٹر ہیڈ پہ چھپا لیا تھا. اپنے دوستوں کو دیوبند لکھا کرتے تھے خط محمد رفیع دیوبندی کے نام سے لیٹر ہیڈ چھپا رکھا. تو طالب علم کے زمانے میں لمبے خطوط لکھا کرتے تھے. ابوالکلام آزاد صاحب کی نقالی میں غبار خاطر کی نقالی میں اور لیٹر ہیڈ وہ استعمال ہوتے ہیں محمد رفیع دیوبندی. طالب علم کے زمانے میں والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے منع نہیں کیا لیکن جب دارالعلوم کا استاد مقرر کیا جب اسباب میں نے ضرور کیے تو فرمایا کہ بھائی اپنے نام کے ساتھ دیوبندی نہ لکھا.
پھر قبائلیت کی بھوک آتی ہے. آج یہ لفظ ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں. دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، سنی. خدا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑیں، مسلمان بنے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاؤ. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہد سے مولانا مشتاق دلوی صاحب، انہوں نے المحنت علی المفدد جو ہمارے بزرگان دیوبند کی ایک کتابچہ ہے اور اس میں ان کے عقائد لکھے گئے، بزرگوں نے عقائد لکھے ہیں، اس کو ذرا خاص انداز میں ترتیب سے مرتب کیا ایک کتابچے میں اور اس کا نام رکھا عقائد علماء دیوبند. عقائد علماء دیوبند. اور والد صاحب کے ساتھ بھی بات پیش کیا کہ آپ تقریر لکھ دیجیے. والد صاحب نے فرمایا کہ یہ آپ کا نام صحیح نہیں ہے. دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے. جو اہل سنت والجماعت ہے وہ دیوبندی ہے، وہ مسلک کے دیوبند ہے، اور مسلک کے دیوبندی اہل سنت والجماعت ہے. دیوبند کوئی الگ مسلک نہیں ہے. اس کا نام یہ مطلب وہ عقائد علماء دیوبند، بلکہ یہ رکھو عقائد علماء اہل سنت والجماعت. چنانچہ جب اسی نام سے وہ کتاب چھپی ہے تو یہاں تک اہتمام کیا ہمارے بزرگوں نے کہ پھر قواریت کے الفاظ کی شائبہ تک نہ آئے، اور آج ہمارے یہاں پھیلا ہوا ہے. تو بھائی آپ نے دوسری درخواست یہ ہے کہ پھر قواریت کو بھی پاس نہ آنے دیں، بلکہ جو کچھ اشتراک مسلمانوں میں کہیں نظر آئے ان کو جوڑنے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑیں. یہ کام ہمارے علماء جتنا انداز میں کر سکتے ہیں دوسرے اتنے انداز میں نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اسے توفیق دی. تو 3 نصیحتیں ہیں. ایک یہ کہ حاصل کا علم پر قناعت نہ کریں. دوسرے یہ کہ اپنے باطن کی اصلاح کے لیے اپنی پوری بھرپور توجہ سے اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کریں، باطنی اخلاق. اور تیسرے یہ کہ امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا کوئی کام نہ کرے، کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مسلمانوں میں ادنا بھی ٹوٹ پڑنے کا دور بھی شائع ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک معروف نظم مقبرے کی آواز آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس کو حکمت نظم کا مضمون حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کلام سے ماخوذ ہے. مقبرے میں اترنے والے سن ہم پر گزرنے والے سن. مقبرے
ملک کس کی ہے نقد و زیور میں کوئی کرتا نہیں ہے یاد مجھے سب نے چھوڑا ہے نامراد مجھے ہم ہر ایک راہ گزر کو تکتے ہیں فاتحہ کے لیے ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا فاتحہ پہ قسم پہ پڑ جائے اے زمین پہ مچلنے والے کبر و نبوت سے چلنے والے ہم سے عبرت پکڑ لے غفلت کے یہی منزل تجھے بھی ہے در پہ لے جس کے لیے کوئی سامان جس میں ہونا ہے کل تجھے مہمان کل نہ بھیجے گا کوئی پیش و عظیم اپنے ہاتھوں سے بھیجے اپنی چیزیاں کوئی بھی مفید نہیں لیکن رحمت سے کچھ بعید نہیں ذات تقویٰ ہے بس یہاں تو ضرور ظلمت قبر میں یہی ہے نور اس کو افسانہ و خیال نہ جان بات حق کہہ رہا ہوں مان نہ مان باز ہے قبر ہے نشان میری گنج خاموش ہے زبان میری دل کے کانوں سے سن دعا میری درس عبرت ہے داستاں میری جانے والے تو جا کے پھیلا دے میری آواز سب کو پہنچا دے دعا کر لیجیے بھائی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کی مرتبہ شریف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد
وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها وأتمها علينا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر هدانا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزق بنا في تيسير كل يسير وإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت. اللهم ارزق بنا في تيسير كل يسير وإن تيسير كل يسير عليك يسير. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن